المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے قابل قدر بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو زندگی کی آج یہ رات نصیب فرمائی کہ جس رات کو ہم نے اور آپ نے یاد مصطفیٰ کی محفل کے اندر میں گزارنے کا ایک حصے کا موقع مجھ کو اور آپ کو ملا ہے. رات کے شروع ہونے پر مغرب کی نماز بھی ملتی ہے، پھر رات کے آگے بڑھنے پر عشاء کی نماز بھی ملتی ہے، اس کے بعد میں پھر رات اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو وہ راتوں کی قدر داں کرنے والے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے ہٹا کر فتہجد بھی کہ ان کے پہلو بستروں سے دور ہو کر خدا کی بارگاہ میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں جو عارفین کی سنت ہے. پھر اسی رات کے اختتام کے اوپر اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز کو بھی فرض فرمایا، اور یہ سارے اعمال کا رات کے ساتھ میں تعلق ہے. دن کے اجالوں کے اندر میں تو خدا پاک نے 2 نمازیں عطا فرمائی، لیکن رات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے 3 نمازیں امت کو عطا کی، اور 3 نمازیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اور اسلام کو اور مسلمانوں کی صورت میں اسلام کی صورت میں عطا کیا. لیکن اسی رات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو عبادتوں سے یاد الہی سے منور کرنے والوں کو اپنے مقربوں کی پہچان کے لیے جو وقت مقرر فرمایا وہ تہجد کا ہے. تہجد خود آسان نہیں ہوتی بلکہ رب العالمین ان کو آسان کرتے ہیں. اس لیے اگر اپنی پہچان خدا کی بارگاہ میں قبولیت کی اگر کروانا ہو تو اس کی پہچان ہماری اور آپ کی دن کی نمازوں سے اور فرائض سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے پاس میں ہمارے تقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قبولیت کی پہچان اور سند وہ تہجد سے ہوگی. اس لیے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تہجد یہ عارفین کا اور مقربین کا پہچان ہے اور عارفین اور مقربین کی علامت ہے. اب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر ہم اور آپ دیکھیں کہ واقعتاً کہ دن کی نمازوں کے مقابلے میں مغرب اور عشاء اور فجر کے مقابلے میں کیا تہجد کی بھی اگر توفیق ہو رہی ہے تو یہ اس دنیا کے اندر میں سند کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے عام مسلمانوں سے مجھ کو اور آپ کو نکال کر اپنے مقربین اور مومنین کے اندر میں شامل فرما دیا ہے. میرے آقا پر تو رب العالمین نے امت کو پیغام دینے کے لیے تہجد کو میرے آقا پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا، لیکن میرے آقا نے یہ بات فرما دی کہ امت کے لیے کوئی مشکل نہ ہو جائے تہجد، اس لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ امت کی سہولت کے لیے تہجد کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرض فرمایا لیکن میری امت کے لیے نفل بنا دیا. اور نفل بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت بنانا نہیں چاہتا تھا بلکہ پہچان دلوانا چاہتا تھا کہ فرائض کو کون ہے جو اللہ کا فرض سمجھ کر اپنے قرض کے لیے نمازوں کا اہتمام کرے. تو گویا کہ فرض کے درجے میں جو قرض ادا ہوتا ہے یہ ہم قرضدار بندے ہیں. اگر ہم ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ رب العالمین کا قرض ادا ہو رہا ہے. اور یہ قرض کس بات کا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو ہم نے مسلمان بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو فرض کی ادائیگی ہے. لیکن فرض کے مقابلے میں قرب جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرض نہیں اور فرض نہیں بلکہ قرب والی نماز پڑھتے ہیں. اور قرب والی نماز کون سی نماز ہے؟
قرب والی نماز کون سی نماز ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے، جو سارے عارفین نے، تمام اولیاء نے، اللہ کے مقرب بندوں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اس نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی توفیق آپ کے تمہارے میرے ارادوں پر نہیں ہوگی، بلکہ رب کی توفیق پر ہوگی، اور رب جس کو چاہے گا اپنے قرب کی دولت سے نوازنے کے لیے تو ان کی سنت کے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تہجد کو ان کے لیے آسان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت بھی مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اس بات کو مانگے، جب یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر میں آئے گا تو جن کے لیے تہجد آسان ہوئی ہو فجر مشکل ہو جائے گی، جن کے لیے فجر آسان ہو گئی ہو وہ ظہر مشکل ہو جائے گی۔ نہیں، وہ تو فرض اور قرض والے بندے ہیں، بالمقابل اس کے لیے قرب والے بندے کون ہیں؟ جو تہجد والے بندے ہیں، قرب والے بندے ہیں، اللہ سے جو قریب ہو جائے وہ بندے ہیں، اللہ سے جو قریب ہو جائے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے۔ قرب کی پہچان تہجد کا اہتمام ہے۔ اس لیے میرے بچوں، دنیا کے معاملات کے اندر میں تو یہ ذہن ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ اگر کوئی 1000 پتی ہے تو لکھپتی بننے کی فکر ہے، کیجیے، عقل حلال کے راستوں کو اختیار کیجیے۔ اللہ نے کسی کو لکھپتی بنایا ہے تو وہ کروڑ پتی بننے کی فکر میں ہے، کیجیے، عقل حلال فرض ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، زندگی کا ایک سرمایہ ہے جو تم سے اور مجھ سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آج کی رات ختم ہو گئی زندگی کے اندر میں تو کل اس رات کو پلٹا کر مجھے اور آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ جو دن آج چہارشنبے کا گزر چکا ہے، چاہے فدیے کے اندر میں، بدلے کے اندر میں تم اپنی جان کو دے دو، لیکن وہ چہارشنبے کا دن دوسری مرتبہ تم کو نہیں مل سکتا، مجھ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہر نکلنے والا سورج، ہر آنے والی رات یہ اعلان کر کے ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتی ہے، ودا ہوتی ہے کہ تم بڑے عقل مند رہے کہ تم نے اگر رات کی قدر کر لی تو یہ شب کے ختم ہونے سے پہلے، تہجد کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، وہ تمہاری اور میری رات کھڑے ہو کر مبارکباد دیتی ہے تمہارے میرے پاس میں کہ تم بڑے خوش نصیب ہے کہ تم نے رات کو وصول کر لیا۔ اور اسی طریقے سے دن کا سورج ڈھلتا ہے اور رات آتی ہے تو وہ سورج اس بات کی ندا دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ خوش نصیب ہے کہ چہارشنبے کا دن گزارنے والوں، خانقاہ محمدی والوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، کہ تم نے اس دن کا حق ادا کر دیا اور اس دن کو تمہارے لیے مبارک ہو۔ کتنے مبارک ہے وہ لوگ کہ جن کو سورج مبارکباد دے، جن کو رات کا اندھیرا مبارکباد دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ خوش قسمتی کے ملنے کے لیے بھائی، اس کے لیے شرط اول اور شرط آخر صرف یہ ہے، شرط اول اور شرط آخر صرف یہ ہے کہ اللہ کے در کا بھکاری بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا انتظار کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انابت اور عاجزی اور توبہ کے ساتھ میں روئے زمین کا اپنے کو مجرم سمجھ کر خدا پاک سے اس بات کی توفیق مانگے۔ اللہ جب چاہے گا تو اللہ تعالیٰ یہ دولتیں عطا کرے گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ دولتیں عطا فرما دیتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولتیں عطا فرما دیتا ہے، ان کا رات بھی اور ان کا دن بھی ان کے لیے خوشخبریاں دے کر جاتا ہے اور رخصت ہوتا ہے۔ اور قیامت کے میدان میں اس رات اور دن کی خوشخبریوں کو لے کر، اپنے اعمال کو لے کر قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے والے، وہاں پر ان کے دن کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا، ان کی راتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ وہاں پر تو اعمال بھی یہ دیکھا جائے گا کہ دن تو ہم نے بندے کو عطا کیا تھا، لیکن وہ دن، اس کا وہ دن کیا کہہ کر اس سے رخصت ہوا ہے، اور وہ رات چہارشنبے کی ہم نے اپنے بندے کو عطا کیا تھا، ہم نے عطا کیا تھا، اس رات پر ہماری کوئی قدرت اور طاقت نہیں تھی، رات پر طاقت اور قدرت ہماری چلے گی؟ یہ تو گزر جائے گی، وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا، لیکن رب العالمین کیا کہے گا کہ اس کی رات اس کو اس دن کے لیے کیا کہی تھی، اگر اس کے لیے اس کی رات مبارکباد دے کر اگر گزری ہوئی ہوگی تو رب العالمین رات کے بارے میں کسی لمحے کا سوال نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو ہم کو اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ قرب والے بندے جو ہوتے ہیں وہ قرض کے چکر میں نہیں پڑتے کہ اللہ نے فرض کیا ہے تو قرض ادا کرنا ہے،
قرب والے بندے بننے کی کوشش کرو، اور قرب والے بندگی کے ساتھ میں بندے، قرب والے تو امت سابقہ کے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو قرب کی وجہ سے، ان کے دین پر چلنے اور فرائض کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا اور ان کو جہنم سے بچا دے گا۔ امت سابقہ کے ساتھ میں بھی یہ ہوگا، لیکن اس امت مصطفیٰ پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو اللہ نے اور ایک اضافی ڈگری عطا فرمائی ہے۔ ایک تو فرض ہے، دوسرا قرض ہے، اور تیسرا قرض ہے، اور چوتھی ڈگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نالے پاک کے صدقے میں عطا فرما دی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس امت کے ان مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرب والا نہیں بلکہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جن کو دوست بناتا ہے، عبادتوں سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، ریاضتوں سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، روزانہ 10,000 کلمہ پڑھنے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، رات و دن خانقاہ میں بیٹھنے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اور کسی آدمی کی بڑی سے بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں سے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کے بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرط بنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنائے، رب العالمین سے پوچھے کہ کیا عبادتوں کے ذریعے سے تو دوست بنائے گا، ریاضتوں کی وجہ سے دوست بنائے گا، فرائض کے پورا کرنے سے تو دوست بنائے گا، پورے مال کو لٹا دینے سے کیا تو اپنا دوست بنائے گا، کیا حج کے کر لینے سے مجھے تو اپنا دوست بنا دے گا، یا اچھا علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو مجھے دوست بنا لے گا، یا اچھے ظاہر و باطن کو بنانے کی وجہ سے تو مجھے اپنا دوست بنائے گا؟ تو رب العالمین زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ میں تم کو قابل اجر بناؤں گا، کہ اس کا بدلہ میں تم کو مغفرت کی صورت میں دے کر جنت میں پہنچاؤں گا۔ اب رب العالمین سے قرآن مجید کی صورت میں یہ بات پوچھے کہ رب تو دوست کس کو بناتا ہے، دوست کس کو بناتا ہے؟ لالچ کرنا چاہیے نا، حرص کرنا چاہیے نا، آگے بڑھنا چاہیے نا، اچکنا چاہیے نا، طلب چاہیے نا۔ اللہ کے دوست بننے والے کون ہیں؟ اللہ اپنا دوست کس کو بناتا ہے؟ نہ عبادت و ریاضتوں پر، نہ علم و عمل پر، نہ ذکر و اذکار پر، نہ قرآن پاک کی تلاوت پر۔ یہ تو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اللہ اپنا دوست جو بناتا ہے، مجھے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں یہ بتاؤ کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے کہ نہیں؟ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کس طرح سے بے نیاز ہے؟ تمہاری عبادت سے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اس کی بے نیازی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز کہنے کا اعلان کیا سورہ اخلاص میں۔ پھر دوستی تو کمزوری ہے، دوست کس کو چاہیے؟ پھر اللہ کو دوست کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو دوست کی کیا ضرورت ہے؟ تو بے نیاز ہے، تو ایک ہے، اور پھر دوست بھی جن کو بنائے گا وہ انسانوں میں سے دوست بنائے گا۔ تو پھر تجھے دوست کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے جب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو کسی کو پیدا کرے گا نہ تجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ سورہ اخلاص تو یاد ہے نا؟ قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں اکیلا ہوں، اللہ الصمد، کہ میں بے نیاز ہوں، بے نیاز ہوں، نیاز مند نہیں ہوں، میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے میلاد کی محفلوں کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے ریاضتوں کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہاری پیری مریدی کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ وہ ہے کہ جو بالکل بے نیاز ہے، اور وہ ایسا اپنی ذات و صفات کے ساتھ میں شان والا ہے کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ کیوں فرما دیا؟ اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، کافی تھا۔ لیکن لم یلد ولم یولد، اس سورہ اخلاص کو سورہ اخلاص سورہ ایمان بھی کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی اپنی پہچان عطا کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر لم یلد ولم یولد کی کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو پیدا نہیں کیا، کوئی نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ رخ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو بے نیاز ہوں اور میں اکیلا ہوں. میں کسی کو پیدا نہیں کیا, کسی نے مجھے پیدا نہیں کیا, میں بالکل بے نیاز ہوں. لیکن ایک ذات وہ ذات ہے, ایک ذات وہ ذات ہے کہ وہ تو ظاہر میں دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں اور ظاہر میں کسی پہ پیدا ہوئے ہیں, لیکن تم اس کو رب نہیں کہتے. لیکن وہ میرے پاس وہ مقام والا ہے اور وہ عظمتیں میں نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ تم صرف اس حق کے اعتبار سے میرا حق جان کر سب کچھ اگر تم مانو تو میرا ماننا میرے مصطفیٰ کا ماننا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوث, یا غوث, خواجہ, یا خواجہ غریب نواز. سمجھ میں آگئی بات؟ سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد, بے ادبی کی بات ہوگی نا. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ میرا باپ مجھے پیدا کیا ہے, میرے باپ کو میرے دادا نے پیدا کیا ہے, تو ذرا بڑوں کے سامنے تو بے ادبی کی بات ہوگی نا. لیکن رب العالمین قرآن مجید کے اندر میں, بھئی کوئی صوفیہ کی بات تو عرض نہیں کر رہا ہوں نا, میں قرآن پاک کی بات عرض کر رہا ہوں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اشارہ دینے کی ضرورت اور یہ کلیریفیکیشن اور اپنے بارے میں اس کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ لم یلد ولم یولد, کہ میری خاصیت اور خصوصیتوں میں یہ ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کو مجھ کو کسی نے پیدا نہیں کیا, کسی کو میں نے پیدا نہیں کیا اور کسی نے مجھے پیدا نہیں کیا. یہ میری خاصیت ہے, اس لیے کہ میں ایسی ذات کو کل بنا کر میں تمہارے درمیان میں پیدا کر رہا ہوں کہ ان کی کمی صرف ظاہر کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ ظاہر میں کسی کے بیٹے بن کر پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیدا کیا ہے, اور ان کی پہچان اصل میں میری پہچان ہے. ان کی پہچان اصل میں میری پہچان ہے. جس کو سورہ توحید کہتے ہیں اس میں میرے مصطفیٰ کا اظہار ہے, میرے مصطفیٰ کا اظہار ہے. تم ان کو اگر پا لو, ان کو اگر پہچان لو تو میری پہچان ہے, میرے بندوں میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں کہ میں کہاں تمہارے سامنے آؤں گا, میں تم کو کہاں ملوں گا, مجھے تم کہاں پاؤ گے. میرا کوئی جسم نہیں, میرا کوئی وجود نہیں, میں لا کون و مکان کا مالک ہوں. سب کچھ تمثیلات ہے, باقی رب کی ذات وراء الورا ہے. اور رب العالمین نے کہہ دیا, کیا فرما دیا کہ میری قدرت میں غور کرو, میری ذات میں غور مت کرو. اگر میری ذات پہ غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, ذات میں غور کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے. پھر رب تو پہچانے کیسے, تجھے پائے کیسے, تو ملے گا کیسے؟ تو رب العالمین نے سیدھا سیدھا یہ بات فرما دی, اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں کہ رب کے ملنے کے لیے رب کا ڈائریکٹ کوئی ایڈریس نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ کیسا نہیں, تو ہم تو نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف میں رخ کر کے, تو کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں, تو بیت اللہ کے معنی گھر کو کہیں گے نا, تو پھر رب وہاں موجود ہے. پھر کعبے کے اوپر کے حصے میں نماز کیسے ہوگی, رب کے اوپر نماز ہوگی؟ مسئلہ بن جائے گا نا. ایمان کو سمجھنا ہے ایمان والوں سے, اور ایمان سمجھ میں آئے گا جو پہچانتے ہیں ان سے. اور پہچان کا جو نظام میرے مصطفیٰ نے دیا اور قرآن مجید نے دیا, اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ اگر میری ذات کو پہچاننا ہو تو جو مجھے جانتے ہیں ان کے ساتھ کی نسبتوں سے تم مجھے پہچانو گے. تو پھر وہ تو کسی کے ہاتھ کو نہیں لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جل قدر نبی اور پیغمبر ہونے کے باوجود کہا تھا کہ مولا میں اپنی سر کی آنکھوں سے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, کہا کہ نہیں دکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام جل قدر پیغمبر اور وہ خدا کو دیکھنے کی تمنا کرے تو خدا نہ دکھے, تو پھر ہم مرید بن کر یہ دعویٰ کر لے اور ہم گمراہ ہو جائے کہ ہم تو خدا کو پکڑ لیے, خدا ہم کو مل گیا ہے. خدا نہیں ملے گا, بلکہ خدا کے ملنے کا راستہ مل جائے تو وہی خدا کا ملنا ہے. اور خدا کے ملنے کا راستہ خدا کی قسم صرف اور صرف ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ ہے. کیا فرمایا؟ صرف ذات مصطفیٰ نالے پاک مصطفیٰ ہے. جس نے میرے محبوب تمہیں پایا اس نے مجھے پا لیا. کیا فرمایا کہ جس نے تمہیں پایا اس نے مجھے پایا. اور بولو میرے آقا کو پانا, میرے آقا تو وہ اپنے
تم پر اور مجھ پر اتنے مہربان ہیں کہ دل کے ساتھ میں اپنے بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے اگر یا رسول اللہ کرتے ہوئے اگر تمہاری آنکھ لگ جائے تو میرے مصطفیٰ تو مدینے سے چل کر تمہاری بے چینی پر تمہیں اپنا دیدار بھی کروا دیتے ہیں. یا رسول اللہ. اور کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رب کی شکل میں آ کر شیطان بھی آ سکتا ہے، لیکن میں نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ میرے محبوب کی صورت میں آ کر کسی کو دھوکہ دے. رب کے معاملات کے اندر میں تو ہو سکتا ہے گمراہیت ہے، لیکن ایتھینٹک میرے مصطفیٰ کے نالے پاک کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پر گمراہیت اور شیطان کا اختیار اور اس کا تصور نہیں پر چل سکتا. تو ایتھینٹک ارتھورائز جو راستہ ہے وہ تو صرف میرے آقا کی ذات اور میرے آقا کی محبت ہے. چلو اس بات کی طرف میں سمجھنے اور سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. ہم پیش رو مقرر تو نہیں ہیں، خدا کی قسم کسی مجلس سے پہلے کوئی مضمون سوچ کر تو نہیں بیٹھتے، لیکن مولا علی کی چوکھٹ پر سر ٹیک کر کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نفع کی بات ہو مجمع کے لیے. اگر کوئی گمان یہ کرتا ہے کہ نہیں پہلے سے سوچ کے ہم کو بولے ہوں گے بتائے ہوں گے، بھائی یہ بات نہیں ہے. خدا کی قسم بات تو یہی ہے کہ جب مجلس میں بیٹھے ہو، یہ دیانت ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، رب العالمین بھی دیکھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم بھی ہے ان مجلسوں پر جو ان کی نسبت پر سجائی جاتی ہے. راس مدینے والوں کی نگاہ کرم ان مجلسوں پر ہوتی ہے. بزرگوں نے، بڑے بڑے بزرگوں اور علماء نے، محدثین نے ان باتوں کو لکھا ہے کہ اور اعمال کی مجلسوں کے اوپر تو خدا بدلہ فرشتوں سے دلوا دے گا اور جزا کا معاملہ اور بدلے کی صورت میں جنت دے دے گا، لیکن محفل میلاد جو راس آقا کی نسبت پر، آقا کے میلاد کی نسبت پر جہاں سجائی جاتی ہے، اس کا بدلہ اللہ نے اتنا چھوٹا نہیں بنایا، بلکہ رب العالمین اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے محبوب دیکھو کہ فلاں عادل آباد کے اندر میں، فلاں بھکتا پور کے محلے میں، فلاں بکلوڑے کے اندر میں تمہارا کلمہ پڑھنے والا تمہاری محبت نے میلاد کی محفل سجایا ہے. تفاخر کے ساتھ میں کہتا ہے اور میرے مصطفیٰ اس پر توجہ فرماتے ہیں. اور ہزاروں آپ کو مثالیں میں دے دوں گا قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں اور تاریخ کے اندر میں کہ جہاں پر اس طرح کی محفلیں ہوئی، دیکھنے والے اولیاء نے اپنی باطن کی نگاہوں سے وہاں پر میرے مصطفیٰ کو موجود دیکھا. حضور پیران پیر غوث العظم فیوز یزدانی کتاب ہے حضور پیران پیر کی لکھی ہوئی، اس کے تتمے کے اندر میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ میری مجلسوں کے اندر میں دو جہاں کے مالک کی آمد ہمیشہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ مالک ہے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں، مگر کوئی ایسا دوسرا نہیں ہے کہ زبردستی ان کو بلائے. یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. ہر محفل میلاد میں میرے آقا آئیں گے یہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. ہر سلام پڑھتے وقت میں آقا تشریف لائیں گے ہم بالکل دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم اپنے بچے کو اپنے مزاج سے نہیں بلا سکتے. کہاں کی حماقت کریں ہم کہ ہمارے سلام پر اور ہمارے میلاد کی محفل کے اوپر دو جہاں کے مالک کو ہم بلائیں. یہ تو گمراہی کی بات ہوگی، لیکن وہ مالک ہے میرے مصطفیٰ، وہ جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. بے شک بے شک. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد دکھانے کے لیے بھی دیوبند میں تشریف لائے، حیدرآباد میں تشریف لائے، اور وہ مالک ہے عادل آباد کے بھی. کیوں کہوں اور کیوں نہ کہوں، عادل آباد میرے مصطفیٰ کتنی مرتبہ تشریف لائے، کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ انہی کے ملک میں ہے. یہ نظام ہوائی اور طبعی نظام نہیں ہے. اور اظہار کر دوں، کسی کی رعایت کیوں کروں گا میں؟ حق ہے، ورنہ اپنے ایمان کا سودا ہوگا میری، میں اپنی جہنم کے لیے تیار ہوگا. خانقاہ محمدی وہ خانقاہ محمدی ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کی نگاہیں پڑی ہوئی ہے. بے شک بے شک. مجھے ڈر و خوف نہیں ہے، جو حق ہے وہ تو ظاہر کر کے رہوں گا. اس کی عظمتوں کی کوئی وجہ کہ بڑا قابل پیر بیٹھا ہوا، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. بڑے علم والے بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں ہے، اور کچھ اور کمالات والے کوئی کمالات نہیں. اور کیا یہ کہ کوئی کرامتیں وہاں پر ہوئی ہے؟ کوئی کرامتیں نہیں. پھر سب کو شرافتوں کی بنیاد خدا کی قسم نگاہ مصطفیٰ ہے کہ اس خانقاہ محمدی پر نگاہ مصطفیٰ ہے. بول کے اور کھل کر کہہ دوں کہ دیکھنے والوں نے بشارتوں میں یہ دیکھا کہ دو جہاں کے مالک خانقاہ محمدی میں جہاں پر مصلی بچھا ہوا ہوتا ہے وہاں قدم رکھا ہوئے تھے. اب مجھ سے تو حجت نہیں کر سکیں گے نا، کیوں کہ میں تو گھر کا بھیدی ہوں، ساری باتوں کو جانتا ہوں. جب
دو جہاں کے مالک دارالعلوم دیوبند کے اندر میں آ کر انگشت مبارک سے مولسری کے اندر میں دارالحدیث کی وہ بنیاد کو بنا سکتے ہیں. جامع نظامیہ میں حیدرآباد کے وہاں پر آ کر اس حوض پر بیٹھ کر وہاں کے طلباء کو اپنے دست مبارک سے دودھ پلانے ثابت ہے. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں، بلکہ قبلہ اعجاز بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ محفل میلاد کے اندر میں وہ اعلان کیا تھا، بات کیا تھا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کہ مدینہ منورہ سے جب مسجد نبوی کے حدیث کے اس 8 سال کی خدمت کے بعد میں ہندوستان جب واپس بھیجا گیا میرے آقا کی طرف سے تو دل ٹوٹ رہا تھا. تو دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے حکم سے تم جا رہے ہو ہندوستان کو. دہلی میں دہلی شریف کی بات کر رہا ہوں، جہاں بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے، جہاں محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے. یہ ساری برکتیں اور اولیاء کا وجود ان کے آستانے، یہ نگاہ کرم مصطفیٰ کی خیرات ہوتی ہے. جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم پڑ جاتی ہے وہ زمین منور ہو جاتی ہے، وہاں پر روحانیت کے نظام قائم ہو جاتے ہیں. اگر بدنصیبی سے ان نظاموں کی ناقدری کر کے بنیاد کو اگر چھوڑ دو، یہ مکان کی بنیاد مضبوط ہے، قائم رہے گی. بنیاد اگر متزلزل ہو جائے تو دھڑام سے عمارت گر جائے گی. گر جائے گی کہ نہیں گر جائے گی؟ سارا مسئلہ تو بنیادوں پر ہے. خدا کی قسم حق کی بنیاد میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے. جب تک اس بنیاد پر ہے وہ قائم رہے گی، دنیا میں پھیلتی رہے گی اور اس سے دنیا میں حق زندہ ہوتا رہے گا. لیکن بنیاد میں اگر نظر نالہ پاک مصطفیٰ سے ہٹ جائے اور نگاہ مصطفیٰ سے ہٹ جائے، اپنی قابلیت پر اور اپنی حیثیت پر اگر آ جائے تو وہیں پر معاملہ پھر الٹا ہو جائے گا. میرے بھائی اور میرے دوستو، رب العالمین سے پوچھے کہ یا رب تجھے تو ضرورت نہیں ہے اور تو کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اتنی اوجھی بات ہمارے اعتبار سے بھی اللہ تو نے کیوں کی؟ تو پھر اللہ یہی کہے گا اس لیے کہ میں ایک کو ایسے کی پہچان کروانا چاہتا ہوں کہ جس کو تم اگر یہ صفت نہ سمجھو تو کہیں خدا ہی نہ کہہ دینا، رب نہ کہہ دینا. اس کے لیے کہ میں ان کو ایسا بھیج رہا ہوں کہ وہ حضرت عبداللہ کے شہزادے بن کر آئے ہیں اور حضرت آمنہ کے لال بن کر آئے ہیں، خواجہ ابو مطلب کے پوتے بن کر آئے ہیں. لیکن خبردار اپنے جیسا بشر ان کو نہیں کہنا، بلکہ میں نے اپنے نور میں سے نور بنا کر تمہارا قد جاءکم من اللہ نورا وکتابا مبین، کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان میں ایک نور کی صورت میں بھیجا اور دوسرے کتاب قرآن پاک کی صورت میں بھیجا. تب رب العالمین سے پوچھے کہ یا اللہ قرض والے فرض کو ادا کرے، فرض والے تجھے قرب میں آ جائے، تو جنت ان کو عطا فرما دے، لیکن ہم تیرے دوست بننا چاہتے ہیں، اس کا بھی کوئی راستہ بتائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ان کو دوست بناتا ہوں جو میرے دوست بنے، ان کو نہیں بناتا. تم میرے دوست بننے کے قابل کہاں ہیں جی؟ ہاں اب بابا ہے، میں باپ بولوں ٹھیک ہے، باپ کی جگہ باپ ہے، ادب ہے، سر پر ہاتھ رکھ لوں، مگر دوست بول کے گلے میں ہاتھ ڈالوں تو بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اللہ کی طرف چلا یہ اللہ کا دوست بننے کے لیے. اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے. اللہ الصمد. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، بات ذرا میرے بھائیوں علم کی طرف جا رہی ہے، لیکن تھوڑا سا سن لو اس کو تاکہ ہم کو اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ایک لفظ بھی اگر سمجھ میں آ جائے گا تو زندگی کا رخ صحیح ہو جائے. مقصد ان محفلوں کا خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ صرف اور صرف امت کے دین کا رخ جو بدل چکا ہے خدا کرے کہ نالے پاک مصطفیٰ کی طرف ہو جائے. جن کی امت ہے ان کی امت بن جائے. اس کے علاوہ خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا کوئی اور مقصد نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارے سر کی آنکھوں کا تاج ہے، ہر مسلمان ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. ہم جماعت اور مسلکوں کی بنیادوں پر نفرت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کلمہ گو کی عظمت اور قدر ہمارے سر اوپر ہے. صرف یہ ہے کہ جن کی امت ہے ان کی امت بن جاؤ، اور ان کی امت بننا ہی خدا پاک نے شرط اول رکھا ہے. ان کی امت بننا ہی شرط اول ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے کہ رب العالمین تو نے تو فرمایا قرآن مجید کے اندر میں الا ان اولیاء اللہ، کہ تیرے دوست ولی بننے کے لیے. تو ولی کے معنی تو دوست کے ہوں گے نا جی عربی کے اندر میں، اردو میں. اب دوست تیرے کیسے بنے جب تو کسی سے پیدا نہیں ہوا، تو کسی کو پیدا نہیں کیا، اور تو کہہ رہا کہ میں اکیلا ہوں اور بے نیاز ہوں. جب کچھ نہیں تھا تو میں تھا، اور سب کچھ بھی ہے تو میں اکیلا ہوں. کچھ نہیں رہے گا تو میں ہی رہوں گا. لمن الملک اليوم للہ واحد القہار.
جب قیامت قائم ہوگی اس وقت میں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، کسی کا وجود باقی نہیں رہے گا، کوئی نفس باقی نہیں رہے گا، نور باقی رہے گا۔ انکار نہیں کرنا، نور کو موت نہیں ہے، اور میرے آقا کی ذات نور ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں پر یہ نہیں کہہ دینا، اس لیے کہ نور بٹتا ہے، کٹتا نہیں ہے۔ نور بٹتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں میرے مصطفیٰ کا نور بٹا، اور کروڑوں اولیاء کے اندر میرے مصطفیٰ کا نور بٹتا ہے۔ اہل بیت میں قیامت تک میرے مصطفیٰ کا نور بٹتا رہے گا، قطرے سے قطرہ، قطرے سے قطرہ پوری دنیا میں بٹتا رہے گا۔ کعبے میں میرے مصطفیٰ کا نور ہے، عرش میں میرے مصطفیٰ کا نور ہے، فرش میں مصطفیٰ کا نور ہے، کائنات میں مسجد نبوی میں مصطفیٰ کا نور ہے، اولیاء کی چوکھٹوں پر مصطفیٰ کا نور ہے۔ میرے مصطفیٰ کے نور سے نور بٹتا ہے، کٹتا نہیں ہے۔ اور رب کے نور سے بھی اپنے محبوب کو جو بنایا تو نور کٹا تھوڑی، بٹا ہے نا۔ اور جو کاٹنے کے قائل ہو جائے تو فارمولہ ہی غلط ہے، کٹا نہیں۔ اس لیے کلمے میں بھی الگ نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے ساتھ میں رکھا۔ کیا رکھا؟ اپنے ساتھ میں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنی دنیا سے پردہ ہوتے وقت نے بلایا، اور بلایا کر کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک بڑی نصیحت کر رہا ہوں میں تم کو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن حابیل اور قابل کا واقعہ کہ ایک دوسرے بھائی کے قتل کرنے پر آگے تھے، انتشار کو دیکھا تھا، بلا کر کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ کس بات کی؟ کہ جب کوئی مشکل وقت تمہارے لیے آ جائے تو اس وقت میں تم پریشان نہیں ہونا۔ باپ تو وصیت کرے گا نا بیٹوں کی سہولت کے لیے، فکر نہیں کرنا، بلکہ اس وقت میں تم یہ نہیں کہا اللہ سے مانگ لینا۔ میری بھی سب سے بڑی مصیبت آئی تھی میں نبی ہونے کے باوجود، لیکن میں نے توسط کا سہارا لیا محمد مصطفیٰ کا۔ اے میرے بیٹو، جب مصیبت کا وقت آ جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر رب سے مانگ لے گا، رب تمہاری مصیبت کو دور کرے گا۔ آدم علیہ السلام کے اس بچے نے سوال کیا کہ اے ہمارے ابا جان، آپ اپنے بعد میں پیدا ہونے والے کی اطلاع دے رہے ہیں اور ان کے وسیلے کی ہم کو اطلاع دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر میں روح کو ڈالا تھا، اس وقت میری آنکھیں جب کھلی تھی تو سب سے پہلی چیز جو میں نے عرش الہی پر پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اسی وقت میں سمجھ لیا تھا کہ خلق میں خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن مجھ سے پہلے بھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، اور وہ اللہ کا اتنا حبیب اور محبوب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسرا محبوب اور حبیب نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب ہی سمجھ لیا تھا، 300 برس اپنی غلطی پر تائب ہو کر میں نے آنسوؤں کو بہایا، میرا کام نہیں بنا، لیکن خدا کے فضل سے میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ اپنے گناہوں کی معافی کے مانگنے کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ تلاش کروں۔ تو جیسے ہی میں نے میرے آقا کا وسیلہ دیا تو حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ ضروری ہے، اور ہماری دعا کی قبولیت کے لیے درود پاک نہیں، ان کی نجات کے لیے، ان کے گناہ کی معافی کے لیے تو میرے آقا کا سہارا انہوں نے لیا۔ اور ہم ان آقا کا نام لیوار امتی ہوتے ہوئے اگر میرے آقا کو میں نظر انداز کر دوں تو پھر بات راستے سے کہیں چلی جائے گی، راستہ بدل جائے گا، رحمان کے بجائے شیطان کے راستے پر چلے جائیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بات رہ نہ جائے اس کے لیے میں دہرا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے دوست بننا چاہتے ہیں۔ بننا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ دشمن تو نہیں نا، دوست بننا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جان قربان کر دینا، ذبح کر دو، چلو تم کو میں ذبح کرتا ہوں، میرے کو تم ذبح کر دو؟ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، دوست نہیں بن سکتا۔ پھر دوست تیری ذات کے ہم دوست کیسے بنے؟ تو وہاں پر رب العالمین نے یہ فرما دیا، کیا فرما دیا؟ کہ تم میرے دوست بننے کے قابل نہیں بن سکتے، لیکن میرے محبوب سے اگر تم محبت کرنے والے ہو تو میں اپنے دوستوں میں تمہیں شامل کر لوں گا۔ میرے محبوب سے اگر تم محبت کرنے والے بنو
تو میں تم کو اپنے دوستوں میں شامل کر لوں گا. اور میں اس سے اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں رب العالمین یہ کہے گا کہ پھر میں نہیں دیکھتا کہ مجھے تو دوستوں کی ضرورت نہیں، میں تو کہہ چکا ہوں اللہ الصمد بے نیاز ہوں. مگر میرے محبوب کی محبت اگر تمہارے دل کے اندر میں آ جائے گی تو ولی بنتا ہے صرف نالے پاک مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے. اطاعت اور نمازوں اور عبادتوں پر ولی نہیں بنتا. اللہ کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوست رب العالمین ان کو مانتا ہے اور ان کو بنا لیتا ہے اور ان کے لیے اپنی دوستی کا اعلان فرما دیا جو اس کے محبوب سے محبت کرنے والے ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ ٹوٹ کر جو میرے آقا کے ساتھ میں محبت کرے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں محبت کرے، میرے بھائیوں یہ وہ راستہ ہے کہ اللہ لاج رکھے گا. قیامت میں لاج رکھی جائے گی، قبر میں کام آئے گی یہ چیز، میدان محشر میں کام آئے گی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر میرے آقا کی محبت اگر دل میں نہ ہو اور ٹوٹ کر میرے آقا کے ساتھ میں وابستگی اگر نہ ہو تو پھر کوئی گارنٹی؟ رب نے بتا دیا کہ 60 کروڑ برس کی عبادت شیطان کی، اور اللہ کو دیکھ کر عرش الہی کے اوپر زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. 60 کروڑ برس کی عبادت کو صرف بے ادبی مصطفیٰ اور گستاخ مصطفیٰ پر لات مار دیا خدا نے. تو پھر میں اور آپ کس بنیاد کے اوپر یہ بھروسہ کر سکیں گے؟ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ صرف ہمارے آقا سے دل کی قلب کی گہرائیوں کے ساتھ میں محبت کرنا ہے. اس محبت کے لیے محفل میلاد کیا ہے، مجالسیں کیا ہے، اور یاد مصطفیٰ کیا ہے، نعتیں کیا ہے؟ میرے آقا کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اسباب کو ہم اختیار کریں اپنے اختیار میں جو ہے. کیوں کہ آدمی جیسا ماحول اور جیسے اسباب اختیار کرتا ہے. تجارت کرنے والے کو تجارت میں کوشش کرے تو تجارت آسان ہوتی ہے، کھیتی کرنے والوں کو کھیتی کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھیتی آسان کرتا ہے. پڑھنے والے بچوں کو ملازمت کے لیے اگر ملازمت کی اگر کوشش کرے تو وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے. خدا کا قانون اس دنیا میں ہے کہ جو جس چیز کے لیے محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کرے گا نا جی. اب ہم اپنے محبوب کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے ان اسباب کو اختیار کرو جس سے میرے آقا کی محبت اپنے دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ محبتوں کے پیدا کرنے کے لیے اسباب کیا ہے؟ اچھا وہ اسباب بھی اگر 15ویں صدی میں خانقاہ محمدی والے بول رہے ہیں تو یقیناً یہ گمراہیت اس لیے کہ ان کی سند اگر ہوگی تو اپنی جگہ ہوگی، لیکن ان کا ہی کہنا وہی تو نہیں ہے، نعوذ باللہ گمراہیت ہوگی. لیکن وہ اسباب کا اختیار کرنا میرے آقا کی موجودگی میں دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی اپنی محبت کے لیے جو اسباب دیے تھے میرے بھائیوں، وہ ان سببوں کے اندر میں ایک سبب میرے مصطفیٰ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ممبر بنا کر وہاں پر حضرت حسان ابن ثابت کو جو نعتیہ کلام پڑھتے تھے اور لکھتے تھے ان کو ممبر بنا کر وہاں پر بٹھایا جاتا، اور دو جہاں کے مالک چودھویں راز سے زیادہ منور چہرہ خود میرے مصطفیٰ کا وہاں پر جلوہ افروز ہوتے، اور حضرت حسان ابن ثابت وہاں پر بیٹھ کر میرے آقا کی شان میں نعتیں پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام کو تو چہرے انور کو دیکھتے تھے، لیکن یہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ نعتوں کی محفل، یہ میلاد مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ میں نعتوں کا پڑھنا اور سننا اور سنانا اور یاد مصطفیٰ کا کرنا، یہ میری محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. یہ پیغام امت کو دینے کے لیے میرے مصطفیٰ اپنی موجودگی میں ایک ممبر بنا کر، بخاری اور مسلم کی ساری احادیث میں روایت مل جائے گی، انکار کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ بندہ تو بیٹھا ہوا ہے حوالے کے لیے. حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول جن کو کہتے ہیں، ان کا معاملہ کیا تھا کہ خود آقا اگر اس میں کوئی نعوذ باللہ یہ نعتوں کی مجلسیں کیا ہے جی اور یہ میلاد کی محفلیں کیا ہے جی، یہ اسباب محبت مصطفیٰ ہے اور جس کی سند میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں عطا کی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ محبت مصطفیٰ کے حاصل کرنے کے لیے میلاد کی محفل، محبت مصطفیٰ کے حاصل کرنے کے لیے نعتوں کی مجلس. علم کا زمانہ ہے، تمہاری اندھی تقلید تمہارے مرید ضرور کر لیں گے، تمہارے پیر کی بات کو تم مرید مانو گے، لیکن دنیا مانے اس کے لیے تو دلائل کی ضرورت ہے نا.
مسجد نبوی کے اندر میں میرے مصطفیٰ خود ممبر بنوایا کرتے تھے اور اس پر حضرت حسان ابن ثابت کو ایسے ہی 27 شعراء مدینہ منورہ کے اندر میں تھے جو میرے آقا کی عظمتوں میں نعتیں لکھ لکھ کر آ کر میرے مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے. اور یہ سبب کیوں بتا دیا کہ اس سے میری امت میں میری محبت پیدا ہوگی, یہ چیز پیدا ہوگی. اب سوال یہ تم کرو گے, تم تو نہیں کرو گے, لیکن بتا رہا ہوں میرے بچوں, بتا رہا ہوں کہ محفل میلاد بھئی آج کوئی عنوان نہیں, نہ جمعہ ہے, نہ جمعرات ہے, نہ 12 ربیع الاول ہے, اور یہ اس طرح کی محفل میلاد یہ کیا ہے؟ چھت کے اوپر رات کے اندھیرے کے اندر میں عشاء کی نماز بھی ہو گئی. یہ محفل میلاد کو محلے محلے کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ امت کے لیے جو آسان راستہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا تھا, خانقاہ محمدی کا نظام, اس آسان امت کو وہ راستہ دکھوانا چاہ رہے ہیں جس سے آقا کی امت آقا کی بن جائے, مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ محفل میلاد کا ثبوت کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر میں صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے کاروبار ہیلے کے درجے میں کرتے, یہ نہیں کہ خانقاہ میں مغرب سے عشاء تک آؤ تو مغرب سے پہلے آ رہے ہیں, ذکر ہونے کے بعد میں اس کے بعد میں اذان ہوتے چلے جا رہے. یہ مزاج صحابہ اور مدینے والوں کا نہیں تھا, بلکہ اپنی دنیا کو بقدر ضرورت وہاں پر کرتے اور مسجد نبوی میں مستقل آ جاتے. یا رسول اللہ, اپنے نالہ پاک کے صدقے میں خانقاہ محمدی والوں کو, ہم غلاموں کو یہ دولت اپنے کرم سے عطا فرمائیے. اور یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے, ماشاءاللہ ہو رہا ہے, کہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آسانی ہو تو خانقاہ میں اتنا زیادہ وقت گزارے. یہ وہ مدینے کی خیرات ہے کہ ان کے کتنوں کے دلوں میں جذبات نہیں ہیں کہ ہمارے لیے گاڑیوں کی مصیبت اور چلنے کی مصیبت, اگر خانقاہ کے قریبی ہو تو زیادہ وقت ہم خانقاہ میں گزار سکیں گے. یہ عشق کے راستے کی ایک علامت ہے, جو اچھی علامت ہے. ہماری قبر بھی وہیں پر بنے, ہمارا مکان بھی وہیں پر بنے, اور ہماری نمازیں بھی وہیں پر ہو. یقیناً یہ عشق کے راستے کی ایک علامت ہے, بہت اچھا ہے. جن کے دلوں میں یہ جذبہ ہے وہ قابل قدر ہے. ارے یہاں تو یہاں, بلکہ اگر اشارہ کروں, اگر میں کہہ دوں تو 10 آدمی میرے مرید, 10 نہیں, کیوں قناعت کروں میں, 25 آدمی تو ایسے ہوں گے جو دن کا اجالا نکلنے سے پہلے اپنے وطنوں کو, اپنے گھروں کو خیرآباد کر کے عادل آباد میں ہمیشہ کے لیے آ جائیں گے. یہاں پر اتنا میرے مصطفیٰ نے نوازا ہے میرے بچوں کو, خلیفہ مریدوں کو, پلٹ کر نہیں دیکھیں گے اپنے گھر کو, اپنے وطن کو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ جائیں گے. یہ نہیں ہے عشق کی پہچان. میرے آقا کی نالے پاک کی خیرات نہیں مل رہی ہے, میرے مریدوں خلیفہ زیادہ خوش مت ہو. اگر یہ دولت تمہارے دلوں کے اندر میں ہے تو یہ سند ہے رب العالمین کی طرف سے, یہ سند ہے نالے پاک مصطفیٰ کی کہ تم حق کے راستے پر, محبت کے راستے پر ہو. خوش کرنے کے لیے تو نہیں بول رہا ہوں نا, جو حق ہے کیوں نہ سناؤں. تو صحابہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ دنیا سے مدینے میں تھوڑا وہ کاروبار کر لیتے تھے, بیوی بچوں کا نفقہ دیے کہ فوراً مسجد نبوی میں کائے کے لیے آ جاتے تھے, بیان سننے, بیان کرنے کے لیے, نعت پڑھنے, نعت سنانے کے لیے, یا نذرانے لینے یا لنگر کھانے کے لیے نہیں, بلکہ کیوں آتے تھے؟ دیدار مصطفیٰ کے لیے, چاند کی چاندنی کو حاصل کرنے کے لیے. آقا تو جہاں کے مالک میرے اپنے حجرے مبارکہ میں رہتے ہیں. اسی حالت کے اندر میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر میں, لیکن مسجد نبوی کے اندر میں 3 طبقات الگ الگ, 2-4 آدمی اپنے ہم مزاجوں کے ساتھ میں آدمی بیٹھتا ہے. میرے بچے بھی خانقاہ کے اندر میں 2-4 آدمی ادھر مل کر, 2-4 آدمی مل کر بیٹھ جاتے ہیں. آدمی کی فطرت ہے, ہم مزاج لوگوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں مذاکرے کر رہے تھے. ایک اس میں مجلس جو تھی وہ علم کا مذاکرہ کر رہی تھی کہ شریعت اور یہ علم, یعنی علماء کی مجلس تھی, وہ علم کے مذاکرے کر رہی تھی. اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بیٹھ کر جنت و جہنم کے تذکرے کر رہے تھے کہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. اس میں ہمارے آقا کے یہ ارشادات ہے. ہوتے نا بھائی, علم کے مذاکرے بھی ہوتے, مدارس دینیاں ہیں. اسی طریقے سے جنت و جہنم کے تذکرے بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر میں لوگ وقت کی, جان کی, مال کی قربانیاں دے کر لوگوں کو جنت و جہنم سمجھا رہے ہیں. وہ بھی قابل اس معنی کے اندر میں کہ کم از کم دین کا ایک رخ تو دیا جا رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم دین دینے کے بعد میں دل کا رخ اگر آقا کے نعرہ پاک سے مٹ رہا ہے, کٹ رہا ہے, خدا کی قسم یہ حق نہیں ہے, یہ گمراہیت ہے. اس لیے یہ اتنا ہوا, اب اس میں رخ کو صحیح کرنے کی فکر کرو اور دعا کرو. یہ ہے حق کا اظہار. ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے, جنت و جہنم کے تذکرے کر رہے ہیں.
ہم بھی جاتے نا بھائی کہ مولانا کے علماء کے بیانات ہیں تو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کو سنائیں گے اور جنت و جہنم کو سنائیں گے، جانا بھی چاہیے، اس کا انکار نہیں۔ تو وہاں جنت و جہنم کے تذکرے کرتے ہوئے بعض صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور 2-3 قسم کے بیچارے جو بالکل غیر معروف صحابی ہے، صحابہ ہے، اور زیادہ حدیث کی کتابوں میں ان کے نام بھی نہیں آتے، میں خود بھی نام سے ناواقف ہوں، لیکن حدیث کی کتابوں میں نام موجود ہے ان صحابہ کے۔ وہ 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر وہ تذکرہ کر رہے ہیں، دھن میں دھن میری دھن، کس کی جی چاند بھائی؟ دھن میں دھن میری دھن۔ ایک علم والوں کا حلقہ ہے، ایک جنت و جہنم کے تذکرے کرنے والوں کا حلقہ ہے، قرآن پاک کا حلقہ ہے، اور تیسرا حلقہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھ کر کچھ آپس میں سادے سیدھے آدمی بیچارے بھولے بھالے مسلمان ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو فوراً دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے باہر تشریف لائے، لا کر دیکھا کہ ادھر ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ادھر ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے نا بھائی، دین کی مجلسیں انکار نہیں کرتے، لیکن ان مجلسوں کے مقابلے پر میرے آقا نے جو فوقیت دی ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے جس کی سند میں حدیث سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں تو شک نہیں ہوگا نا، جو کروا رہے ہیں خدا کو رسول کو جواب دینا ہے، ہم کو غوث و خواجہ کو جواب دینا ہے، حقی کرائیں گے، خدا کی قسم گمراہیت پر ہم نہیں لے جائیں گے اپنے بچوں کو۔ تو دو جہاں کے مالک جیسے ہی حجرہ مبارک کے باہر آئے، ذرا تصور کرو، مدینے میں مسجد نبوی کے اندر میں تصورات کی طرف میں چلنا چاہیے، اس سے میرے آقا کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ ادب اور عظمت کے اس سٹیج پہ رکھ کر دوسرا اس طرح ہٹو بھائی، پہلے پکچراں دیکھ کے آنے کے بعد میں اسٹوریاں بولتے بیٹھے تو کتنا کان لگا کے سنتے تھے، کیوں؟ ہاں دیکھو پرانے پاپی ہے نبی، فوراً سمجھ میں آتی بات، ہاں شاہد بھائی پرانے پاپی ہے نا، کرے سو کرتوتا ہے سب، مگر میں نہیں کر، اللہ کا فضل ہے، کسی پکچر سینما تھیٹر میں جا کر آج تک میں سینما تھیٹر کے پردے پر فلم کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ بچا لیا ہے، وہ اس میں کوئی حماقت میری اپنی ذات کی نہیں ہے، لاگے بٹھانا تھا اس واسطے تو بچایا نا مجھے، میرا اس میں کیا کمال تھا، گلی گلی گھمائے دلی تک بھی، لیکن لاگے بٹھائے وہیں پر جہاں پر چاہتے تھے، میں تو صرف ان کا سپاہی ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھو وہ تو بیٹھوں گا، اڑ جاؤ بولے تو خدا کی قسم 1 منٹ نہیں بیٹھوں گا وہاں پر بھی، مجھے پیروں مریدوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ہے اپنی ڈیوٹی کو میں پورا کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میری اوقات کچھ نہیں ہے۔ تو اسٹوری بولے بھی تو وہ پورا اسکرین پر گھومتا تھا نا جی، گھومتا تھا نا، تو ذرا تم لوگوں بھی تو گھمانا سیکھو نا جی، نظروں کو دوڑاؤ گنبد خضرا کی طرف مسجد نبوی کے ماحول میں اور صحابہ کی سادگی کے ساتھ میں، رخ دے رہا ہوں نا سمجھنے کے لیے، اس لیے نعتیں بھی پڑھو تو نعتوں میں مدینے کا تذکرہ، تو مدینے کا تصور کرو، گنبد خضرا کا تصور، کیا جی بسم اللہ بھائی، ہاں اگر نالے نے پاک مبارک کی اگر بات آئے تو وہاں پر تصور کرے سرکار کے آبرو مبارک یا آپ کے زلف مبارک کا تذکرہ ہو تو تصور میں کھو جائیں، اس سے میرے آقا کی محبت ملتی ہے جو ایمان کی اصل ہے۔ تو دو جہاں کے مالک جیسے ہی تشریف لائے حجرہ مبارکہ کے باہر، دیکھا کہ 3 مجلسیں بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو قرآن پاک کے مذاکرے اور مسائل کی ہے، اور ایک تو جنت و جہنم اور اعمال کی رغبتوں کی ہے، ترغیب کی، فضائل کی ہے، اور تیسری طرف میں بیچارے بالکل چھپے چھپائے سادے سیدھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار یوں دیکھے اور دیکھ کر میرے آقا ان 3-4 آدمیوں کے پاس میں جو انجانے تھے ان کے پاس چلے گئے، تو سرکار جاتے ہی صحابہ تو صحابہ تھے، ادب اور عظمت میں کھڑے ہو کر کہا کہ سرکار، اس کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں میں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد مبارک، آپ کی آمد مبارک، مرحبا مرحبا۔ تو کہا کہ قسم دے کر پوچھا میرے مصطفیٰ نے کہ سچ سچ بتاؤ میرے صحابہ کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ اور سادے سیدھے صحابہ تو پریشان ہو گئے کہ 2 مجلسوں کو چھوڑ کر جس میں معیاری لوگ بھی تھے، اگر کہہ دوں اجازت ہو تو بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، علماء تو علماء ہے، مفتیان اکرام تو مفتیان اکرام ہے، لیکن دونوں مجلسوں میں علم کی بات تو علم والے کریں گے نا جی، قرآن کی بات تو جن کو قرآن کی یاد ہے، جو حافظ ہے وہی ہوگا نا، میں جا کے تو 30 پارے نہیں سنا سکوں گا نا قرآن میں، وہ حق جو ان کا ہے وہ ہے۔ تو وہ جو 2 مجلسوں کے اندر میں تھے وہ تو اہل علم صحابہ اکرام تھے، وہ مجلس میں، یہ مجلس میں، اور یہ جو بیٹھے تھے سادے سیدھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس میں آقا تشریف لے کر کہا کہ بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟
تو بولے کہ یا رسول اللہ ہم تو کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں بتاؤ کیا؟ اور میں کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عرش والے نے حضرت جبرائیل امین کو میرے حجرے میں بھیجا اور جا کر کہا کہ میرے محبوب اس مجلس میں جا کر بیٹھیے اور وہاں پر جا کر انہیں میرا سلام پہنچائیے۔ بتاؤ میرے صحابہ تم کر کیا رہے تھے؟ سن لو میرے ایمان والے بھائیوں، اگر اس حدیث پر تمہیں ایقان اور یقین ہے تو اپنے گھروں کو محفل میلاد سے محروم مت کرو، اپنی نسلوں کو محفل میلاد سے محروم مت کرو۔ انہوں نے 10 بجدہ کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کی آمد کا، میلاد کا تذکرہ ہم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو کس طرح سے دنیا میں، کس شان کے ساتھ میں حضرت آمنہ کے گھر میں ظاہر فرمایا، مکے میں ظاہر کیا۔ آپ کے تولد کے اور آپ کے میلاد کی باتیں ہم کر رہے تھے۔ تو کہا کہ میں کسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں نہیں پوچھا، بلکہ عرش والے نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور بھیج کر یہ کہا کہ جا کر ان کے پاس میں ہماری طرف سے میرے محبوب، ارے جو میلاد منائے رب کا سلام ہوتا ہے ان کو۔ کون سی عبادت پر مصطفیٰ کے ذریعے سے رب کا سلام آئے گا؟ آئے گا جی۔ رب جہاں شامل ہوتا ہے وہ صرف ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر میلاد ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ عمل ہے جس میں تم بھی آ جا سکتے ہو ساتھ۔ کون سے عمل میں؟ کہ میں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اس میں آ جاؤ تم بھی۔ کتنا بڑا آپشن ہے۔ کسی بھکاری کو بولے کہ کل آ جا میرے گھر پر، میں تجھے ایم پی بنا دیتا ہوں، کروڑپتی بناتا ہوں، تو رات بھر نیند آئے گی اس کو؟ آئے گی نیند؟ آئے گی؟ ایک ایک سیکنڈ کو گنتا رہے گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں وعدہ فرما دیا ہے کہ میں میرے عمل میں تم کو شریک کر لیتا ہوں، اگر تم میرے محبوب پر درود پڑھو اور سلام پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود اور سلام، لیکن مسجد سلام سے محروم ہے نا جی، گھر سلام سے محروم ہے۔ درود کو تو چلتا ہے، درود کے دستر چلتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق امت کو اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ فرمایا رب العالمین کی طرف سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ اور بھی کیا میرے آقا نہیں جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے، لیکن اظہار کروانا مقصود تھا۔ اور ابو داؤد شریف میں اس روایت کے ذریعے سے قیامت تک امت کو حدیث کا مواخذہ دینا تھا اور خزانہ دینا تھا، تو کیا فرمایا کہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کو میرے حجرے میں بھیجا اور بھیج کر تم لوگوں کے پاس میں بھیجا کہ بتاؤ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے میری امت کے ان صحابہ کو رب نے سلام کہا۔ ہم کو تو تعجب نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کی آیت خود موجود ہے، لیکن وہ کون سا عمل جس کے اوپر رب سلام کہے امتیوں کے لیے؟ ہم نماز پڑھے تو ہماری نماز کے اوپر قبولیت کا یقین ہے، زکوٰۃ دے، حج کرے، دین پر چلے ہیں؟ نہیں، لیکن سند دے دی میرے مصطفیٰ نے کہ وہ 2 مجلسوں والے تو بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، آقا ادھر کو نہیں گئے، بلکہ آقا تو ان کی طرف میں گئے جہاں محفل میلاد ہو رہی تھی۔ اس لیے آقا کو اپنے گھروں پر آپ کے انوار کو اور آپ کی توجہات کو لینا ہو تو اپنے گھروں میں محفل ذکر اور محفل میلاد کیا کرو، اور ان محفلوں کے اندر میں جایا کریجے، ان محفلوں کی شرکت کیا کیجئے۔ کیوں کہ اس پر میرے آقا کی نظروں میں آ جائیں گے تم اور میں۔ کن کی وجہ سے؟ کرسی پر بیٹھنے والا ہی اصل نہیں ہوتا، بیٹھنے والے بھی افضل ہوتے ہیں نیچے۔ دیوانوں کی محفل میں آتے ہیں وہ جنہیں وہ بلاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جس کی توجہات کی وجہ سے آقا کی نگاہ اس پوری مجلس کے اندر میں پڑی، تو کیا تم اور اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے میرے بچوں، ہر گھر کے اندر محفل میلاد یہ کوئی جماعت اور مسلک کا نظام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے کرنے کا، اپنے گھروں کو منور کرنے اور حق کو حاصل کرنے اور ہدایت کا چراغ بننے کے لیے نظام ضروری ہے۔ اس لیے کوئی گھر خدا کرے کہ اپنے کرم سے محفل میلاد سے محروم نہ رہنے پائے۔ دے دیا ہوں بھائی حدیث کی دلیل، ابو داؤد شریف کی روایت دے دیا نا، تو 2 جہاں کے مالک گئے کہاں؟ وہاں نہیں، ناقدری نہیں کر رہا ہوں میں،
لیکن یہ بات بتا رہا ہوں کہ گئے وہاں اجے گئے نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کو رب نے اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے وہاں پر کہ جاؤ کہ وہ محفل میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر گنجائش ہے کہ پھر یہ مسلمان پوچھے کہ محفل میلاد کیوں کرتے ہیں بھائی، رات کے اندھیروں کے در میں محفلیں کیوں کر رہے ہیں؟ ارے امت کے لیے ایک دل کا درد ہے کہ کسی طرح سے آقا کی امت آقا کی بن جائے۔ یہ کھلے آسمان کے نیچے محفل میلاد اگر کر لے، ہم بھی کہیں گے مدینے والوں کو ہم نے تمہاری محبت کے راستے پر ڈال کر ان سے محفلیں کروائی تھی یا رسول اللہ، آپ کی امت کو ہم نے آپ کا بنایا تھا، ہم نے جماعت اور مسلوں کو اپنی خانقاہ کا اپنے مریدوں کا نہیں بنایا، بلکہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والی آپ کی امت آپ کی بن جائے۔ کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان محفلوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سنت اب تو مسجد نبوی کی سنت ثابت ہوگی میلاد مصطفیٰ کی، دلیل میرے پاس میں ہے بھائی، میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں لیکن مطمئن کر رہا ہوں۔ اور یہی وہ محفل میلاد تھی جس کو بالاہتمام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، عمر فاروق کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بچے پھول وغیرہ پیش کیے، ارے انکار کرنا نہیں جی، پھولا پہننے کا بہت شوق ہے، پھولا پہننے کا ہم کو شوق ہے، سارے شوق تو ماشاءاللہ ختم ہوں گے، جتنی قدم بوسیوں کی ہرس تھی ہوں گی ہمارے اندر میں، اب ضرورت نہیں ہے ہم کو، پھول کے ہاروں کی ضرورت نہیں ہے، مٹھائی کے ڈبوں کی ضرورت نہیں ہے، اشتہاروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو میرے غوث و خواجہ نے وہاں سے ہٹا دیا، مطمئن کر دیا۔ پھر یہ کر کیوں رہے یہ طریقے کیسا، یہ پھولا ڈالنا؟ اب بیچارے ایک نادان ان کا برا وقت آیا، ہم سے سوال کرے کیا سرکار پھولا پہنے تھے کی؟ سرکار پھولا پہنے تھے کی؟ بولا کہ سرکار کا کلمہ پڑھے ہیں، مگر مدینہ منورہ کے اندر میں اس زمانے میں پھولوں کا رواج ہی نہیں تھا، اس زمانے تو مشک اور عود لگایا جاتا تھا۔ سرکار اپنے مجلسوں کے اندر میں اور صحابہ اکرام عود کو اور مشک کو لگا لیا کرتے تھے، خوشبو کا نظام اس زمانے میں وہ تھا، پھول نہیں تھے۔ اب پھول ہے تو وہ خوشبو کے بدل میں ہے، تو یہ ناجائز کیسا ہو گئے؟ تو میں بولا کہ اگر دلیل واقعتاً اگر ہم سے پوچھتے ہو تو پھر تمہارے زمانے کے اندر میں کچی بریانی کی دلیل مجھے دے کر بتاؤ، اس زمانے میں تو نہیں تھی نا جی، تو انکار کریں گے، حرام بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کہ جس کی ممنوعیت نہیں ہے تو وہ خوشبو کا بدل پھول ہے تو پھول کا استعمال جائز نہیں بلکہ افضل ہے کہ نہیں؟ اگر ہم بچوں کو بولے کہ یہ پھول نہیں، اس کے بجائے تم مشک لے کر آؤ، تو مشک تو 8,000 روپے تولا ہے، لائیں گے دیوانے، مگر کیوں ہم پریشانی میں ڈالیں گے؟ پھول پر قناعت کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی بدعت اور گمراہیت نہیں ہے بلکہ اظہار محبت ہے، یہی محبت ان کو حق کی محبت تک پہنچائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد مصطفیٰ کی محفل کو اپنی خدمت اپنے گھر مبارک کے اندر میں قائم کیے۔ سنت ہے نا جی، صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ اور کیا کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے غنی اور بڑے مال والے تھے مدینہ منورہ کے اندر میں۔ کیوں کہ ہم بات بے پر کی نہیں، سارے حوالوں کے ساتھ میں بولتے ہیں۔ خانقاہ محمدی کا نظام جو پوری دنیا کے اندر میں مشہور ہو رہا ہے، اگر ہم بھی ایسے بے پر کی اگر بولنا شروع کریں نہیں ہوگا نا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ محفل میلاد کی اجازت لی سرکار سے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں محفل میلاد اپنے گھر پر کرنا چاہتا ہوں اور سب کو دعوت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ چلو عثمان غنی کے پاس میں کہ وہاں پر دعوت ہے۔ اور جب گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جو لوگ محفل میلاد کے لیے پہنچے، سب کو محفل میلاد کا لنگر کھانے کے بعد میں ایک ایک اونٹ ہدیہ اور تحفے میں خوشی میں میلاد مصطفیٰ کی سب کو عطا کیا۔ اسراف نہیں ہے نا ادھر، یہ لائٹاں کئی کو لگا رہے، اتنا کئی کو کر رہے، یہ کیا ہے؟ اس کے بجائے کسی غریب بچی کی شادی کرا نا بیٹا، تو تیرے کو کون روک رہا ہے؟ وہ بھی نہیں ہوتا تو سے یہ بھی نہیں ہوتا، یہ کر رہا ہے تو اس میں پریشان کیوں ہو رہا؟ خانقاہ محمدی میں اتنا بڑا خرچہ ہوا، انہیں کیلکولیٹ کر رہا۔ بھیکاری تجھے کیا ضرورت ہے؟ 1 روپے مانگا میں نہیں، 3.5 لاکھ روپے تو خرچہ تیرے کو کیا کرنا ہے بابا؟ 1 لاکھ روپے تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تیرے سے کیا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے میرے خانقاہ کا؟ تو تیرے کو کون بنایا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ؟ تیرے کو کہیں خامخواہ کی یہ چبن؟ ہاں تو خالی یوں کر کے آگے دیکھ کے خوش ہو کے چل جا، بس سے تیری قسمت میں اتنا ہی ہے۔ اب اس سے زیادہ کیلکولیٹ کر رہا ہے، وہ کتنا یہ کتنا، کئی کو ٹھیکیداری زبردستی کی ٹھیکیداری لے گا، لینے کی کوشش کرے گا تو ٹھونگا لگے گا اوپر، خانقاہ کو آنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی اوقات میں رہے ان معاملات کے اندر میں نہیں۔
کیونکہ وہاں کا نظام ہے اپنی جگہ. کوئی ایک مرید اور کوئی خلیفہ بھی قسم کھا کر کہہ دے کہ ہم بالاسرار اس کے اوپر 1 روپیہ خرچ اس سے کروائے تقاضا رکھ کے کہ خانقاہ کو یہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تم کرو. یہی تو خانقاہ محمدی کی کرامت ہے. دنیا میں کون سا دینی نظام ہے جو بغیر چندوں کے بغیر لوگوں کے ایثار و ہمدردی کے؟ بھائی اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن خانقاہ محمدی کا میرے غوث و خواجہ کا وہ نظام خانقاہ محمدی کی صورت میں 15ویں صدی میں وہ ہے جو میرے غوث و خواجہ کے تصرف کا اظہار ہے دنیا کے اندر میں. مان لیں گے نا؟ بسم اللہ بھائی کو بھی تو وہی بات بولا تھا نا. کون کی ان کو پوچھے تھے کہتے ہیں یہاں پر ذرا ایسے ویسے لوگ، کیونکہ سارے آگے تو قبرستان میں جمع ہوتے ہیں یہاں پر کتنے صدیوں کے پورے کے پورے. تو بھٹکتی آتما تو ہوں گی چھونگی، ان کو تو کوئی تو اٹکاتے رہتے. پرسوں بھی ملا کہ محفل میں لائٹ آؤٹ آ دے کے تو کیا دیوالی بنا رہے کی، ورنہ اس کے نظروں میں دیوالی ہے، بیچارہ اس کا بلڈ گروپ بھی ہے وہ تو ویسے سوچے گا نا انہیں. اس کو بولنا تھا ربیع الاول نہیں معلوم تیرے کو دیوالی والا چاہیے بھی تو دیوالی تو آگے ہے، اس سے پہلے ربیع الاول ہے بولنا. نہیں کرو بیچارے نادانی میں ہے نا جی، کیونکہ سبق وہ پہاڑا وہ پڑھا دیا گیا ہے. طوطے کا کلمہ ہے، بلی سامنے آئے تو وہی ٹی ٹی نکلے گا، پھر پریشانی ہوں گی نا. تو اس طریقے سے ان کو بھی تو کوئی تو وہاں کا نظام تک ایسا کیا ہے، کوئی سفیر وفیر ہے کہ وہ ہے. تو میں ان کو بولا کہ اچھا ان کیا جواب دی، تم یہ جواب دو کہ جن کا نظام ہے انہوں چلاتے. یہ بولا تھا نا. ارے وہ کیسا جی، مسجد چلانا ہے، مدرسہ چلانا ہے، دین کے دوسرے نظام چلانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یا پھر یہ میلاد پارٹیاں بھی میلاد کرتے ہیں تو گھر گھر چندہ کر کے جمعہ میں اعلانہ کر کے وہ چندہ کر کے وہ لنگر لٹا دینا. کرنے دو بیچاروں کو، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں، جو جس درجے میں بھی کر رہا ہے. لیکن انہوں یہ بات بولے کہ ارے کیسا. تو اب ان کو سوال کرنے والوں کو بولا کہ جن کا نظام ہے انہوں چلاتے ہیں. کن کا نظام ہے؟ نصرت بھی کا. نصرت بھی کا نظام نہیں ہے، اعجاز بھی کا نہیں، ان کا نظام نہیں ہے. نظام کس کا ہے پھر؟ غوث و خواجہ کا. ارے وہ تو دنیا سے پردہ ہو گیا نا. وہ غوث و خواجہ کیسا چلاتے ہیں، کیسا چلاتے وہی دیکھنے کو آؤ وہاں پر. ہمارے شکیل بھی آج بولے تھے لوگوں کو ترغیب دے کے وہاں پر بلانا کہتے ہیں. لوگوں کو بلا کے اور کہیں سر درد میرے کو جتنے آگے اتنے کو سنبھالنا مشکل ہے، اور زیادہ صدمہ دینے کا راستہ بتا رہے میرے کو شکیل بھائی. اچھا خود تو آتے نہیں پھر. ہاں خود ہاں بابا خود آتے نہیں. اور کہتے بلانا سب کو دعوت دینا کہتے کئی کو دعوت. ارے بابا وہ ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں پر ہول سیل دکان والے. اب وہ ریٹیل دکان ہے ہماری تو میں بلاتا آؤ بھائی کیا ہونا جی اماں بولو بتاؤ بیٹا. یہ ریٹیل دکان کا نظام ہے، آؤ 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 بلانا پڑتا، کھینچنا پڑتا، ایڈورٹائز کرنا پڑتا. ہول سیل دکان ہے گلی میں بھی ہے تو گراہک کو خود آتا وہاں پر. اگر وہی ہول سیل دکان کو اگر ریٹیل دکان کے نظام پہ چلا، ارے بیٹا بھکاری ہے وہ بہت ہول سیل میں ریٹیل کا نفع نکال لیتا بول کے شک آ جاتا نا لوگوں کو. اس لیے یہاں پر زیادہ بلایا نہیں جاتا خانقاہ نظام کے اندر میں. وہ تو ہول سیل دکان ہے، خود ڈھونڈ کر آئیں گے. ہاں پچھلے زمانوں کے اندر میں 400-500 سال پہلے بڑے بڑے محدثین اور علماء خانقاہوں کو اور اہل اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے 300 میل کا سفر کر کے جاتے تھے. ڈھونڈ کر جانا پڑتا ہے خانقاہوں میں. اب تو خانقاہ بھی تو دکانداریاں بن گئے تو بلاؤ بلاؤ، پبلک زیادہ آئی، مال والے آئے، اس میں موڑو منڈی، ہاں یہ بکرے کرو، وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. یہ دکانداریاں ہو گئی ہے یہاں پر بھی. ہاں وہ کراؤ یہ کراؤ. اب جن کو کروانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کرنے کی ضرورت نہیں تو پھر ان کی نظریں بھی تو یہ رہتی نا. رکھو مریدوں کے اوپر اتنا، ہر مہینے کو اتنا دیتے جاؤ. ارے ہر مرید اتنا دے دینا، ہر مرید وہ کر دینا، وہ کر دینا، زکات یہاں جمع کرا دینا، اتنا بھی بس نہیں ہو رہا. قربانی بھی یہاں کرا. کئی کو یہ سب کئی کو گمپا گتا لے لے کے کہاں کون سی قبر میں جائے گا، کیا جواب دے گا غوث و خواجہ کو. تو ان کو یہ بات بولا کہ میں اچھا وہ جن کا کام ہے یہ انداز ہے نا. ان کو پوچھیں ارے جن کا نظام ہے ان کا نصرت بھی کا نظام ہے کہ اعجاز ہے؟ نہیں، نصرت بھی اعجاز بھی کا نظام نہیں ہے. نظام کس کا ہے جی؟ میں بولا کہ کبھی میرا نظام ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے، میرے غوث و خواجہ کا کرم ہے. نظام غوث و خواجہ کا ہے. کس کا ہے؟ غوث و خواجہ کا. ارے وہ غوث و خواجہ تو 800 سال ہو گئے، 850 سال نا. ان کو یہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تو نہیں، وہاں پر یہ سمجھ رہا ہے تو وہاں پر آؤ، وہاں پر آ کر دیکھو. تو بیچارے ایک صاحب آئے بھی تھے، 2-3 مرتبہ آئے، گیٹ کے سامنے کھڑے ہو رہے. وکیل صاحب ہے بیچارے. بولے کیوں وکیل صاحب زیادہ پریشان ہو رہے؟ وہی سوچ رہا ہوں بولے وہی سوچ رہا ہوں بولے. بڑی مجلس تھی اس دن ماشاءاللہ، اور اتفاق سے 11ویں شریف کی محفل تھی. 6-7 بکرے بھی کٹے تھے اس دن. تو سوچ میں گم ہے. بولا کیوں خیریت وکیل صاحب؟ وقار الدین صاحب ہے ٹکٹ نام کو چھپاؤں میں، جو بولے سوئے بتلا رہا ہوں میں. دل میں چور ہو تو چھپاؤں گا نا. وقار الدین صاحب پہچانتے نا؟
हाँ अरे कहाँ बढ़ गए, मैं तो विनोदरी भी अब बुकलगुड़े में है। तो वो बोले इतना बड़ा निजाम और कैसा क्या, बोला गौसो ख्वाजा, हाँ गौसो ख्वाजा। बोला उससे समझने के लिए खाली एक दिन तकरीर से नहीं समझ सकते इस निजाम को, उसके लिए तो यहाँ पर मुस्तकिल उनकी अजमतों को कबूल करके इनकी महफिलों में शरीक होना पड़ेगा, जब समझ में आएगा गौसो ख्वाजा का निजाम। क्या समझ में आएगा? तो इस तरीके से हमारे बिस्मिल्लाह भाई को हम यही बात बोले, यह है समझाने का निजाम और समझने का निजाम भी, निजाम के जरिए से निजाम को समझा जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलादों को अपने घर की तरबियत के निजामों को निगाह मुस्तफ़ा के लेने के लिए अपने घरों में महफिल मीलाद करवाओ। और इन सारी महफिलों का मकसद और ये सारे निजामों का मकसद, खुदा की कसम मेरे भाई, किसी मुसलमान की तौहीन और बेइज्जती और अजमतें कम करना नहीं है, कोई मसलक और जमात को इजाफा करना नहीं है, बल्कि हर मुसलमान की कदर और ताजीम के साथ और हिकमत के साथ में उनके रुख को तिजारत से हटाकर मोहब्बत की तरफ में रुख कर दो। क्यों कि मोहब्बत होगी आका से तो वही ईमान है, वही कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, महफिल मीलाद का एहतमाम, जहां पर महफिलें हो रही है जाइए। अब रुखसत हो रहा है ये महीना तो हमसे और आपसे, अगर जिंदगी आगे साल में रहेगी तो अल्लाह ताला ये दौलत अदा करेगा, तो फिर कदर कीजिए उनकी। और बड़े खुशनसीब है वो बच्चे, कागज नगर वालों ने एक एक दिन में 8-8 महफिलें की अपने पास में, अपने इलाकों में हो रहा है, सबों महफिलें हुई। क्या दो जहां के मालिक इस निजाम से खुश नहीं होंगे? नवाजिशें नहीं होगी? और दुनिया के करोड़ों औलिया इस निजाम से खुश नहीं होंगे जहां पर याद मुस्तफा करवाई जा रही है, जहां पर कुछ और गर्ज नहीं है बल्कि गर्ज आका की उम्मत को आका बनाने की है। क्या इस निजाम से फिर आका की खुशनुदी नहीं मिलेगी? अल्लाह ताला हमको और आपके महफिलों की कदर की तौफीक अता फरमाए। बचे हुए औकात में जिन लोगों के घरों पर महफिलें नहीं हुई, अपने घरों पर महफिलें कर लीजिए। और काबिल मुबारकबाद है, इन महफिलों के अंदर में आने वाले आते नहीं हैं बल्कि बुलाए जाते हैं, बुलाए नहीं जाते बल्कि भेज दिए जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला इन महफिलों की मुझको आपको कदर की तौफीक अता